ہدی للمتقین، یہ پیغام ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین سے مراد کیا؟ تقوی والے لوگوں کے لیے جو خوف خدا رکھتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، ایک سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ جسے پہلے سے تقوی حاصل ہے اس کے لیے تو تحصیل حاصل ہے، جسے پہلے سے تقوی حاصل ہے اسے قرآن مجید کیوں دے رہا ہے؟ ضرورت تو قرآن مجید کی ہدایت کی ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی سے محروم ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، عربی زبان میں یہ لفظ اتقاء باب افتعال سے آتا ہے، یہ عربی گرامر کی بات ہے کہ اتقاء اور افتعال سے جو لفظ آئے گا اس کے اندر مادے کو حاصل کرنے کی صلاحیت، اس کی طلب پائی جانی چاہیے۔ جو آدمی خوف خدا کی طلب رکھتا ہے، جو آدمی سچائی کو جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیالے کو سیدھا کرنے کے بجائے قرآن مجید کی معلومات کے لیے الٹا کر دیا ہے، ہم نے اپنی تختی پیچھے کر لی ہے، ہم نے اپنا کیمرہ پیچھے کی طرف رکھ دیا ہے، تو پھر اس میں کوئی چیز نہیں آئے گی۔ متقین سے مراد یہاں وہ ہے جو تقوی کے طلبگار ہیں، جو خوف خدا رکھتے ہیں، جن کے اندر ماننے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو آدمی ماننے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ قرآن مجید کے پیغام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہی پیغام ابو لہب اور ابو جہل کے سامنے بھی پیش کیا گیا، وہی پیغام ابو بکر صدیق اور علی مرتضیٰ کے سامنے بھی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے مان لیا۔ ان کے اندر طلب تھی، وہ سچائی کے متلاشی تھے، وہ اچھائی کو جاننا چاہتے تھے، ان کو فائدہ ہوا، اور جو جاننا نہیں چاہتے تھے، جن کے اندر کوئی طلب نہیں تھی، جو اپنے کاسے گدائی کو سیدھا کر کے رکھے ہوئے نہیں تھے، ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں روم اور فارس کے رہنے والے لوگ، سلمان فارسی، صہیب کے روم کے رہنے والے، وہ آئے اور فیضیاب ہو گئے، اور ابو لہب ز مکہ اینچ بلا جبیس، ابو لہب مکے میں رہتے ہوئے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، طلب نہ ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کرتا ہے ابر نیساں پر در دہن صدف کا۔ اپریل کی بارش کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب برستی ہے تو اس وقت میں سمندر کے اوپر سیپیاں اپنا منہ کھولے ہوئے اس طرح سے پھرتی رہتی ہیں سطح کے اوپر۔ اس وقت جو پانی برستا ہے اپریل کے مہینے میں، نیسان اپریل کے مہینے کو کہتے ہیں، وہ جو پانی برستا ہے اس وقت جو پانی کی بوندیں اس کے اندر گرتی ہیں وہ ان کو بند کر کے اور سمندر کی نیچے تہہ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ اس کا پھر موتی بنتا ہے۔ جس میں ایک ہی بوند پڑی اور وہ بند ہو کے نیچے چلی گئی وہ در یتیم اور یکتا موتی کہلاتا ہے، اور جس میں ایک سے زیادہ بوندیں چلی گئیں اس میں کئی موتی بن جاتے ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے شاعر، کرتا ہے ابر نیساں پر در دہن صدف کا، دامن کوئی پسارے ایسے کنے پسارے۔ دامن پھیلائے تو ایسے کے سامنے پھیلاؤ کہ تمہیں موتیوں سے منہ بھر دے۔ ایسے کے سامنے کیا ہاتھ پھیلانا جو کچھ دیتا ہی نہیں، یا دیتا ہے کوئی معمولی چیز دیتا ہے۔ تو متقین کا مطلب جو اپنے اندر طلب رکھتے ہیں تقوی کی، خوف خدا کی، ایمان کی طلب رکھتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ ورنہ یہی قرآن مجید کتنے سارے لوگوں کے، مکے کے سارے لوگ تو مومن نہیں ہوئے، ان کی مادری زبان ان کے خاندان میں اتری، ان کے لب و لہجے میں۔ ہم اردو بولتے ہیں، دلی کا لب و لہجہ کچھ اور ہے، فیض آباد کا لب و لہجہ کچھ اور ہے، مراد آباد کا لب و لہجہ کچھ اور ہے، لکھنؤ کا لب و لہجہ کچھ اور ہے، بہار کے بولنے والے اردو ہی بولتے ہیں، کچھ دوسرے انداز میں بولتے ہیں۔ لیکن دلی کی زبان، دلی والوں کے لیے جو بات قابل قبول ہو سکتی ہے، وہ دلی کی زبان جو ہوگی تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگی۔ مکے والوں کے لب و لہجے میں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور مکے والوں کے خاندان میں، اور ان کے سارے حالات، ساری کیفیات، انہی کے خاندان کے ایک فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور تازہ وحی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا ان کے حق میں یہ قرآن مجید پیغام ہدایت نہیں ہوا۔ لہذا متقین کا مطلب ہے ان کے اندر تقوی کی طلب بھی ہو تو ان کے لیے پیغام ہدایت ہے، اور اگر ہدایت کے وہ متلاشی نہیں ہیں تو ان کے لیے پیغام بے نتیجہ ہے۔ اندھے کے سامنے آپ کتاب کھول کے رکھ دیجئے، بہت حسین منظر پیش کر دیجئے، بہت اچھے باغ میں بہت شاندار پھول اور پھل اور سب کچھ ہیں،
وہ دیکھ کے ہر آدمی لطف اندوز ہوگا، اندھے کے لیے کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید پیغام ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کون لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، صرف مشاہدے پر یقین کرنے والی قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ سنی ہوئی بات بھی اگر قابل اعتماد ذریعے سے معلوم ہو تو اس پر بھی وہ یقین کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنی ہوئی بات تو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہر وہ بات جو آدمی یقین کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ ٹھان لے میں صرف وہی بات مانوں گا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، تو یہ انسان زندگی نہیں گزار سکتا دنیا میں، اسے یقین بھی کرنا ہی پڑے گا۔ بہت ساری وہ چیز ہیں آج ہم مکہ معظمہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا؟ ہر آدمی یقین کر رہا ہے مکہ معظمہ ہے، چاہے میں زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں جا سکا، امریکہ موجود ہے چاہے میں نہیں جا سکا، لندن موجود ہے چاہے میں نے نہیں دیکھا، تو جو باتیں دیکھی بھی نہیں ہیں ان کے اوپر بھی یقین کرتا ہے آدمی، بشرطے کہ بتانے والا قابل یقین ہو اور یقینی ذرائع سے بار بار وہ بات پہنچ چکی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے اوپر مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا، یہ ساری باتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اور قرآن مجید سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو ہدایت کے طلبگار ہوں اور ایمان بالغیب رکھتے ہوں۔ ایمان بالغیب اگر نہیں ہے، نہ آپ نماز پڑھیں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، اپنی جیب کا پیسہ کیوں خرچ کریں گے آپ کسی کے اوپر؟ لیکن آپ کو اگر یقین ہے کہ مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے پروردگار کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی ملے گا، کب ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس نے کہہ دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2.5% تمہیں دینا ہے، اچھا صاحب دیں گے، فلاں فلاں کو دینا ہے، اچھا صاحب اسے دیں گے۔ ہماری بہن ہے لیکن خوشحال ہے، وہ مانگ رہی ہے ہم سے، ہم کہیں گے نہیں اس حساب میں تمہیں نہیں دے سکتے، حکم اللہ کا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز پڑھنا تو یہ بھی ہے گھر میں آپ نے پڑھ لی، نہ اذان، نہ مسجد، نہ کوئی مسجد کا انتظام، نہ کوئی ٹائم ٹیبل، نہ کچھ نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نماز پڑھنا تو ہوگا، نماز قائم کرنا نہیں ہوگا۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے ہر طرح کے انتظامات، اس کی تیاریاں، اس کا ایک نظام کے طور پر اس کو قائم کرنا، اور نماز کو پڑھنا اور پڑھوانا، اور نماز کے لیے اذان، نماز، ٹائم ٹیبل، مسجد، ساری چیزیں جب انتظام کیا جائے اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفتیں جب تک آدمی کے پاس نہ ہوں اس وقت تک قرآن مجید کی ہدایت سے پورا فائدہ آدمی کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایمان کے بغیر، قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، اور ان کو لائے بغیر قرآن مجید پر پورا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کے پیغام کو پوری طرح سے اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمانی زندگی بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔